اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب طوفان نوح آیا تو کس طرح سے ساری زمین برباد ہو گئی اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی، تقریباً 950 سال۔ 900 سال تک آپ اپنی مشرک قوم کو ایک اللہ یعنی کہ حق کا راستہ دکھانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنی جاہل اور نافرمان قوم تھی، نہ تو آپ کی نبوت پر ایمان لائی اور نہ ہی خدا پر، بلکہ اس حق کی دعوت کے بدلے میں آپ کو بہت طرح سے اذیتیں دینے لگے اور شیطانی کردار ادا کرنے لگے۔ لیکن ان سب تکلیفوں کے باوجود آپ ان کے حق میں دعا کرتے رہے کہ شاید ان میں سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ ان کے حق میں کوئی بھی بد دعا نہ فرماتے، بلکہ آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو معاف فرما دے۔ لیکن جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ظالموں کو پانی کے عذاب میں تباہ و برباد کر دے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، ہے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں تمہارے ساتھی ہیں، ان کے سوا دوسرے تمام لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ لہٰذا آپ ایک ایسی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مدد کی اور اللہ کا حکم سنتے ہی آپ اس کشتی کی تیاری کرنے لگے، جو کہ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی یعنی کہ 547 فٹ لمبی اور 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی، جس کے اندر 3 منزلیں تھیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر مکمل وضاحت سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ 100 سال کی مسلسل کوشش کے بعد لکڑی کی ایک تاریخی کشتی تیار ہوئی، جو کہ اتنی بڑی تھی کہ اس سے پہلے کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح تم بڑے کب سے بن گئے ہو، کوئی کہتا کہ اے نوح کیا تم اس خشک زمین پر کشتی چلاؤ گے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ غرض اس طرح سے آپ کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تمہیں میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن رب کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان آنے کی نشانی یہ بتائی کہ گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن صبح صبح اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے کشتی میں چرندوں، درندوں اور پرندوں اور مختلف قسم کے کیڑوں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا تھا، تاکہ انسانوں کے ساتھ ان جانوروں کی نسلوں کو بھی بچایا جا سکے، اور یہ جانور خود بخود اس کشتی کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور کشتی میں سوار ہونے لگے۔ آج بھی بہت سی علماء کرام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پانی یا سیلاب کا یہ عذاب صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ ان کے لیے علمی جواب یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کا جوڑا کیوں اس کشتی میں سوار کروایا؟ یہ جانور تو ویسے بھی اپنے قدرتی ماحول کے اندر زندہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے ملک سے بہت زیادہ دور عالمی ماہر آثار قدیمہ کی ریسرچ پتھروں اور زمین کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بڑے سیلاب یا پانی کی موجودگی رہی ہے،
جس نے اپنے پیچھے کئی ہزار سال پہلے پانی کے بہاؤ کی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافز اور ان تینوں کی بیویاں آپ کی مومنہ بیوی اور دیگر 72 مومنین مرد و خواتین، اس طرح کچھ 80 لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے کہ آپ کی ایک بیوی جس کا نام مائلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ لاتی تھی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہ لایا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ماننے والے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تو جواب آیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، یعنی ثابت ہوا کہ کفر خون کے رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور کالے بادلوں نے زمین کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلسل 40 روز تک موسلادھار بارش برستی رہی، اور اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کر دیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں ڈوبنے لگی۔ اس طرح طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی اور ان کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی طرح ہچکولے کھاتی اور چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی ترکی میں موجود ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارارات ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اسے کوہ ارارات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بلندی 5137 میٹر یعنی کہ 16,854 فیٹ ہے۔ یہ ترکی میں ایران اور ارمینیا کی سرحد کے قریب واقع ہے، ایک آتش فشاں پہاڑ جو آخری بار 1840 میں پھٹا تھا۔ قدیم مذہبی روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ کے ساتھ رک گئی تھی۔ سکندر یونانی کے دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ اس کشتی کے آثار بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے بھی 725 کے اندر اس پہاڑ کو دیکھا تھا۔ ماہرین نے جب اس جگہ پر ریسرچ کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر برف کی موجودگی کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، جس نے قرآن کریم اور بائبل میں موجود اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ جس دن کشتی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رکی وہ 10 محرم کا دن تھا، جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے وہ سب پی لے، اور ہے آسماں تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی، پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا سامنین نام رکھا۔ عربی زبان میں سامنین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیوں اس کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، اسی لیے اس کا نام سامنین رکھا گیا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور باقی نسل آپ کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافز سے آگے بڑھی۔ آپ کی اولاد آہستہ آہستہ تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی تو اسی طرح سے پوری نسل انسانی ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو بھی عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے نافرمانیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں، اسی لیے بھی کہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں۔ اس لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں میں ملتا ہے، مگر ہماری آنے والی نسلوں نے ان واقعات سے سبق لینا ہے کہ ان واقعات کے اندر پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔